بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات: عمران خان کی وطن واپسی، جمعیت علماء اسلام کے رہنما پر حملہ اور وہ اس میں جہاں بحق، اور آخر میں ایک نظم کسر ستم۔ تو جائزہ لیتے ہیں جی ان خبروں کا۔ خان صاحب نیو یارک سے جنرل اسمبلی کی تقریر کے بعد بڑے جتن کرنے کے بعد واپس روانہ ہوئے۔ وہ جہاز وغیرہ کی خرابی اور واپسی، اور پھر وہ محمد بن سلمان کے دیے گئے طیارے کو خیرباد، پھر سعودی ایئر لائن سے سفر وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کا یہاں پر خطاب، ان کے بعض جو پرستار ہیں وہ اس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے تو یہ شک ہونے لگا کہ وہ نیو یارک سے بنی گالہ شریف نہیں جا رہے، سیدھا سری نگر جا رہے ہیں، اور وہاں سے وہ وکٹری سپیچ فرمائیں گے۔ لیکن پھر جب خبروں کو کھنگالا، ان کے فینس کو کریدا، تو بات یہ تشت بام ہوئی کہ وہ بنی گالہ شریف ہی جا رہے ہیں۔ اب جب اتنا فین فر ہے، یعنی لگتا اس طرح ہے کہ یہ دنیا میں پہلی تقریر تھی اور آخری تقریر تھی۔ نہ جنرل اسمبلی میں اس سے پہلے کبھی کوئی تقریر کی گئی ہے، نہ بعد میں ہوگی، اور یہ تقریر نہیں ہے، گویا کشمیر کی آزادی کا اعلان ہے۔ او بھائی، صرف تقریروں سے باتیں یہ طے نہیں ہوتی، اس سے کہیں بہتر تقریریں کی جا سکتی ہیں، اس سے کہیں جامع اور پرجوش تقریریں کی جا سکتی ہیں، جن میں فلسطین کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، جن میں سنکیان کے یوئیغور مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، جن میں یمن، افغانستان، عراق، شام، لبنان، صومالیہ، کیا کیا گنواؤں، یہ تقریریں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ لیکن یہ تقریریں اور پرجوش تقریریں بغیر کسی پیرالل اور اس سے جڑے عمل کے اگر کرنا ہی مقصود ہو تو اپنے دیش کو ہی لے لیں کہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں تقریریں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پرجوش خطیب تقریریں فرماتے ہیں۔ کوئی این جی او، کوئی ایسی سیاسی پارٹی، کوئی گروہ، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی فرد تقریر کرے اور اس کے ساتھ جو اس تقریر کا تقاضا ہے عمل کا وہ نہ کرے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کسی حد تک کہ ظاہر ہے ان کے پاس ادارے نہیں ہیں، ان کے پاس توپ و تفنگ نہیں ہے، ان کے پاس افواج نہیں ہیں، وہ کسی اسٹیٹ کے وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ کسی ریاست کو ریپریزنٹ نہیں کرتے۔ لیکن جب ریاستیں اس قسم کے مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو عمل کا تقاضا ہے وہ بالکل نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کو پھول بنا رہے ہیں اور اپنے پرستاروں کو مزید چوہے وہ شاہ دولہ ولی کے چوہے بنا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کبھی آبجیکٹیولی انالائز نہیں کرتے۔ انہیں تو ڈنڈورا پیٹنا ایک طرح، وہ ہم نوا ہوتے ہیں نا قوالوں کے ساتھ، تو ان کا پیچھے قوالی کرنا، یعنی اس ایک سینٹنس کو، فکرے کو یا لائن کو اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ شور قیامت بپا ہو جائے۔ تو اس لیے وہ میرا گمان غلط ثابت ہوا۔ مجھے بڑا افسوس ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اسی خواب میں رہتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں نیو یارک سے بنی گالہ نہیں بلکہ سیدھا سری نگر گئے ہیں اور وہاں کی جھیل پر کھڑے ہو کر اب خطاب فرما رہے ہوں گے۔ میں نے خبریں ڈھونڈی، تلاش کیا، نظر نہیں آئے، تو میں نے سوچا یہ میرا گمان شاید بیس لیس تھا ہے جی۔ تو ان میں یعنی سوائے یہ کہ ان کے پرستار ظاہر اس کو لاکھوں بار ٹویٹ کریں گے اور سمجھیں گے کہ گویا
ہم نے منزل مقصود پا لی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ مثلا کوئی ایکشنیبل پروگرام نہیں ہے، کوئی ڈپلومیٹک افینسو نہیں ہے، کوئی ملٹری موو نہیں ہے۔ یعنی آج بھی اسی طرح کا سائیکو فینسی کا ایٹیچیوڈ ہے کہ منتیں کرتے ہیں کہ ہم سے بات کریں۔ یقین کریں، آپ گلی میں نکلیں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس شخص کو اگر میں نے گالی دی نا تو یہ میرا گریبان پکڑ لے گا، ہو سکتا ہے میں اسے 2 زیادہ مار دوں، لیکن ایک یہ بھی مار لے گا، آپ ہچکچائیں گے، آپ اس کو گالی نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ رونا شروع کر دے گا، آگے سے کچھ نہیں کرے گا، تو خام خواہ آپ کا جی چاہے گا کہ میں ایسا کر گزروں۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہیں ڈپلومیٹک افینسو کرنا چاہیے۔ ڈپلومیٹک افینسو کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر ہیومن رائٹس کونسل وغیرہ میں، یو این او کے مختلف اداروں میں، یا ادھر یورپ کے یورپین یونین کے حوالے سے دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی فارمل ریزولوشن پیش نہیں کی گئی، الٹا جھوٹ بولا گیا کہ ہمارے پاس اتنے ممبرز ہیں فلاں ادارے میں یا فلاں انٹرنیشنل فورم پر اتنے ہیں، لیکن جب کھودا، وہ کہتے ہیں نا پہاڑ نکلا چوہا، یہاں تو پہاڑ کھودنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ چوہا سامنے ہی تھا۔ جی، تو اس قسم کی ایک سمجھ لیں کہ جوکر بازی جو ہے، یہ ویسے خان صاحب کے لیے ٹپیکل بھی ہے اور سوٹیبل بھی ہے، کیونکہ وہ تو 15 منٹ کے وقفے سے بھی کام چلا لیتے ہیں کہ بس 15 منٹ ٹھہر جو ابھی امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے۔ جی، وہ کہیں گے کہ ابھی 1 ہفتہ ٹھہر جائیں، سری نگر سے تقریر فرماؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی 1 ہفتے میں بس بارشیں ہوں گی نوکریوں کی، اور کوئی کہتا ہے جو بارش ہو رہی ہے وہ اعجاز خان صاحب ہے، وہ بنی گالا کے تعویذوں سے ہوا ہے، اور جو زلزلہ آ رہا ہے وہ بھی انہی کی برکات کا نتیجہ ہے۔ تو اس قسم کی جب مینٹلٹی ہو تو وہ کوئی سیاسی سیادت نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل کلٹ ہے، بلکہ ریلیجیس کلٹ ہے، جو منہ زور طاقتوں نے ایک قوالی کر کے کروا کے میڈیا میں اور محکمہ زراعت کے فیوز و برکات یوز کر کے پیدا کیا ایٹماسفیئر، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ایک قوم کا کچھ حصہ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی اور انالیٹیکل یعنی چیزوں کو انالیٹیکلی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے، وہ صرف قوالی کرنے کے قابل رہ گیا۔ تو بہرحال وہ معاملہ تقریر کا اوور ہوا، کچھ نہیں ہوا، نہ کچھ ہوگا، کوئی ایکشنیبل پروگرام نہیں ہے، کوئی ڈپلومیسی کے معاملے پر ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ملٹری موو نہیں ہے۔ ہمارا ملٹری ڈاکٹرن اب ہے ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک وہ جو ادارے والے ہیں نا حضرات، جو آستانہ عالیہ جی ایچ کیو شریف یا اس کے ملنگ ہیں، ان کو ٹینکوں کے پیچھے باندھ کے لے جائیں نا، ایل او سی کے پرے نہیں جائیں گے، پھر بھی کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب آپ نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ نے لڑنا ہے ہی نہیں، اور جب اگر کشمیر پر نہیں لڑنا تو پھر کس سے لڑنا، کس پر لڑنا ہے جی؟ پھر کس پر لڑیں گے اور کیوں لڑیں گے اور کہاں لڑیں گے؟ ہاں، ایک جگہ رہ جاتی ہے کہ پاکستانیوں سے لڑو، ان کو بیچو۔ اب آتے ہیں جی اس کی طرف، جو چمن میں بلوچستان میں ایک دھماکہ ہوا، اطلاعات کے مطابق ریموٹ کنٹرول۔ ڈپٹی سیکریٹری جنرل JUIF مولانا محمد حنیف اور ان کے کچھ رفقا شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت فرمائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ڈانڈے کس طرف جاتے ہیں، یہ کھرا کس طرف جاتا ہے، کہ کس نے یہ کروایا ہوگا۔ اب ظاہر ہم سپیکولیشن اور انالائز ہی کر سکتے ہیں، ہم کوئی کسی ISI کے سربراہ نہیں ہے جی، کیونکہ ان کا فوکس اس پر تو ہے نہیں، یا ہے تو اگر دوسری انداز سے۔ اب وہ جس لوکیشن پر ہوا ہے، یا ویسے اوورآل بھی پورے ملک میں اگر دیکھیں تو اس میں جس طرف انگلی اٹھ سکتی ہے یا کچھ نہ کچھ لوگ اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں گے،
ان میں نام آتے ہیں یہ سارے ہی کم و بیش کہ ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے اور خود پاکستان ہے۔ خود پاکستان سے مراد یہ ہے کہ جو اہل اخفا ہے نا گدی شریف کے وہ بھی کارہ نمائیں انجام دے سکتے ہیں۔ تو پہلے ایران کو لے لیتے ہیں، شارٹ لسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں موجودہ صورتحال جو ایران کی ہے، یعنی ظاہر اس قسم کے اقدامات عموماً کوئی محرک رکھتے ہیں، موٹیوز ہوتے ہیں۔ انسان موٹیو لیس کام نہیں کرتا، اور خاص طور پر ممالک تو بالکل ہی نہیں کرتے۔ تو ایرانی اس معاملے میں نہیں سمجھتا کہ ملوث ہو۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ان کا اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ لوکیشن جو ہے وہ ان پراکسیمیٹی آف ایران ہے، تو موسٹ پروبیبلی وہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ موجودہ صورتحال میں ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ایران اس طرح ڈپلومیٹیکلی بھی ایک سمجھ لیں کہ ان کنفرنٹیشن ود دی پاورفل یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ الائز ہے، گلف میں بھی اسے ایک اتحاد کا سامنا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی۔ یہی دیکھ لیں کہ ایران کا وزیر خارجہ جواد ظریف نیو یارک میں موجود ہے، وہ اپنے سفیر کی عیادت کرنا چاہ رہا تھا، اس کو اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے امریکی جو پکڑے ہوئے ہیں کسی الزام کے تحت، ان کو چھوڑیں تو ہم موومنٹ کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہم ہوتے تو ہم تو قدموں پہ گر جاتے، ہم تو ریمنڈ ڈیوس کو نہلا دھلا کے میک اپ کر کے پیش کرتے اور گوڈے گٹوں کو بھی ہاتھ لگاتے۔ یہ اب کیا کریں، ایرانیوں کو عادت نہیں ہے جی۔ تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے کروایا ہو، اس لیے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے صورتحال میں، بلکہ ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اس قسم کے اقدامات کرنے سے یہ کوئی صف سے سیکرٹ نہیں رہتے، الٹیمیٹلی یہ طے ہو ہی جاتا ہے کہ کس طرف سے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کیے ہوں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، الٹا نقصان ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ایکٹ کرتے ہیں ایسی صورتحال۔ اب انڈیا دیکھ لیں، ہو سکتا ہے جی انڈیا، ان کی کولیبریشن بھی کسی حد تک ایران سے ہے، یعنی ان کے اچھے تعلقات ہیں، ان کے ہر ایک سے اچھے تعلقات ہیں جی، سوائے وہاں کے مسلمانوں کے۔ اور وہ موجودہ صورتحال میں کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لیکن یعنی JUI کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نشانہ بنا کے کوئی انڈینز کو فائدہ پہنچ سکتا، اس لیے کہ سوائے یہ کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھیں کہ کوئی کنفیوژن پیدا ہو، کوئی بگاڑ ملک میں، کوئی حالات ڈی اسٹیبلائز ہوں، تو شاید اس سے انہیں فائدہ ہو۔ یہ آرگومنٹ ایک وزن رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ JUI کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کی شہادت سے انڈیا کو بھی اس لیول کی کوئی یعنی محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ فائدہ ہو، اگرچہ اس میں کنٹینٹ، یعنی اگر کوئی شخص اس پر یقین رکھنا چاہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ مواد یا سمجھ لیں کہ حالات ایسے ہیں وہ کہہ سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اتنا پروپورشنیٹ ویٹ ہے گین کا کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں، کہ موجودہ صورتحال میں وہ زیادہ تر فوکسڈ ہیں انٹرنل سیکیورٹی پر اور LOC پر، اور افغانستان میں بھی ان کا انفلوئنس جو ہے وہ خاصا منیمائز ہو چکا ہے اس وقت، یعنی آپریٹو لیول پر میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا وہ کام کرنے کی صلاحیت یا ایون ولنگنس رکھتے، اس لیے کہ اندرون افغانستان ابھی الیکشن ہوئے ہیں، اور الیکشن کے دوران یقیناً وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اسٹیبلٹی رہے، اور ان کی کنائیونس سے زیادہ چانس ہے اگر انڈیا کرے تو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ افغان حکومت کروایا ہو، اگین وہ کیونکہ الیکشن کی صورتحال میں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ حالات ڈی اسٹیبلائز ہوں، اور یہ کیونکہ بالکل نیکسٹ ڈور ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں انہیں ہو سکتا، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو تھوڑا بہت شاید نقصان ہو جائے، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا، لیکن اس میں بھی اسی طرح انڈیا کے معاملے کی طرح تھوڑا بہت کوئی ویٹ تلاش کر سکتا ہے، اس لیے کہ JUI جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہے، موسٹلی بلک آف JUI، وہ ظاہر ہے وہی اسکول آف تھاٹ ہے جس سے مزاحمت کار تعلق رکھتے ہیں، لیکن کنورسلی اگر دیکھیں تو حکومت میں بھی جو لوگ شامل ہیں
اگرچہ وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ سے زیادہ رکھنے والے زیادہ وزن رکھتے ہیں، لیکن اس اسکول آف تھاٹ سے بھی تعلق رکھنے والے حکومت میں بھی ہیں، جو موجودہ حکومت یعنی اشرف غنی کی اور عبداللہ وغیرہ کی ہے. تو انہیں بھی کوئی امیڈیٹ گینز اس میں پوٹینشیل نہیں تھا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی انہوں نے کیا ہو. اب آخری رہ جاتا ہے ہم خود، کیونکہ اب جو ہے نا جو کثر ستم ہے اس کو تھریٹنڈ ہے پولیٹیکلی، کہ باقی سارے انہوں نے کم و بیش ان افیکٹو وقتی طور پر کیے ہوئے ہیں، کہ پیپلز پارٹی سمجھ لیں کہ بالکل ہی یعنی ایٹ لیسٹ ریزسٹنس کے موڈ یا موڈ میں یا ایون کیپیسٹی کے حوالے سے بھی نہیں ہے کہ انہیں کوئی پرابلم ہو کثر ستم کو. وہ جو گدی نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں بنی گالہ شریف میں، یا ان کے جو مرشد پاک ہیں GHQ شریف میں، انہیں کوئی پیپلز پارٹی سے یقین کریں اس وقت، کم از کم میرا گمان، ہو سکتا ہے آپ کی رائے اپنی ہو، کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اور آگے ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس میں بھی ظاہر ہے دو دھڑے ہیں، ایک سافٹ کارنر ہے، یا ایک کوئی وایا میڈیا چاہتا ہے یا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ چاہتا ہے، ایک جو ہے وہ پرعزم ہے جس کی قیادت مریم نواز شریف اور وہ ظاہر ہے بیہائنڈ دی بارز ہیں. ان کا کسی حد تک پولیٹیکل سینس میں ظاہر ہے ان کی کوئی ملیٹنٹ سینس نہیں ہے، پولیٹیکل سینس میں GHQ شریف کو بہرحال وہ اب بھی دل یزدہ میں کانٹے کی طرح محسوس ہوتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے دامت برکاتہم عالیہ، وہ ایسے شخص ہیں اس وقت اور ان کی پارٹی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو جو اوپنلی اور سیدھا سادہ ان کو، یا ان کے جو ملنگ ہیں بنی گالہ شریف کی گدی والے یا اس علق کے لوگ، ان کو اگر کوئی کلیئر کٹ اور دو ٹوک اور ان ایمبیگیوس انداز میں للکارتا ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے، اور اسی کے وہ سیکریٹری جنرل، ڈپٹی سیکریٹری جنرل تھے جو مولانا محمد حنیف شہید ہوئے. اس لیے کھرا جو ہے، بعض کھوجی جو ہیں وہ یہی نکالتے ہیں کہ اس طرف زیادہ جانے کا امکان ہے، اس لیے کہ ان کے کرتا دھرتا جو ان کے یعنی رو رواں ہیں، یا ان کے کم از کم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کے مالشی اور پالشی ہیں، انہوں نے بالکل اوپنلی فضل الرحمان کو دھمکیاں دی ہیں، جن میں حضرت شیخ صاحب راول پنڈی شریف شیخ رشید احمد، جن میں وہ شیخ پورہ کا جیلی شاہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی تعلق حقیقی سیدوں سے ہے، لیکن بہرحال اعجاز شاہ نام کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ، جو یعنی کمیونگی کا باقاعدہ ایک پیکر ہے، اس نے بھی اللہ دھمکیاں دی ہیں. اور وہ ظاہر ہے یعنی کرونی ہے، بڑا بری طرح کا ان کا کارندہ ہے گدی شریف، ملیٹنٹ گدی شریف جو ہے جی ان کا. تو انہوں نے بھی دھمکیاں دی ہیں، اور پھر انہوں نے اب ایگزیکیوٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کرینہ یعنی ظاہر سبسٹانشل ایویڈنس ہی ہو سکتی ہے، ورنہ اہل اخفا ہمیں تو رپورٹ نہیں کرتے یقین کریں، نہ رپورٹ کرتے نہ ہم سے ہدایات لیتے، اس لیے ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جس طرح پہلے بے شمار اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی الٹیمیٹ یعنی ایٹ اسٹیٹ لیول ود پریسیجن اس کا معاملہ طے نہیں ہوا، ہمیشہ اسی طرح وقت کے دھندلے میں گم ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال فضل الرحمان اور ان کے رفقا اور جمعیت علماء اسلام کو اس پر غور کر لینا چاہیے کہ وہ یہ قیمت برداشت کر سکتے ہیں. یہ راہ عظیمت جو ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اگر یہ اختیار کر سکتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور امید ہے کہ وہ یہ جھیل ہی جائیں گے. ہیں جی، اور یقین کریں موجودہ صورتحال جو ہے اس میں انہیں فائدہ ہی فائدہ ہے. ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے جی، آپ سمجھیں کہ تکلیف نہ ہو تو فائدہ ہو، ایسا امکان کم ہے. تکلیف ہے، ظاہر ہے یہ بھی قربانی ہوئی اور بھی ہو سکتی ہے، اور انتظامی معاملات اور موٹیویٹ لوگوں کو کرنا اور میسو لیول پر موبیلائز کر کے شہر اقتدار میں جانا
حکومتی طاقتوں خفیہ اور اعلان جو ہے ان کی مخالفت کے باوجود یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ محیر العقول کام ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے ایک تو یہ دیکھ لیں اس وقت جو لائم لائٹ میں آتا ہے، جس کا تذکرہ سب سے آتا ہے، وہ باقی میجر پولیٹیکل پارٹی سے کہیں زیادہ آتا ہے مولانا فضل الرحمان کو اور جمعیت علماء اسلام کا، اور جو پولیٹیکنگ ہے، جو سیاست بازی ہے، اس میں یہ ایک گین ہے، یہ بڑی اہمیت ہے اس چیز کی۔ اس طرح بہت سارے ایسے لوگ وہ جو چاہتے ہیں کہ میدان عمل میں نکلا جائے، اور مسلم لیگ نون کی بعض جو اس کے گوشے ہیں ان میں سے جب اس قسم کے فیلرز چھوڑے جاتے ہیں جو پرعزم کارکنوں کی خواہشات اور تمناؤں کے خلاف ہیں، تو وہ کسی حد تک کسی ایسے شخص، ایسی پارٹی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہو۔ تو اس لیے JUI گارنٹی کے ساتھ اس میں اپنا وزن بڑھائے گی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی مارچ کرنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے لیکن وہ اپنی they would prove their mettle، اور وہ اپنا وزن ثابت کریں گے، اور اس سے ان ٹرن اضافہ ہوگا ان کے وزن میں۔ تو دیکھتے ہیں جی، اب آپ کی خدمت میں وہ نظم پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے کسر ستم، ابھی تازہ ہے، ابھی دھواں اس سے نکل رہا ہے، تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اے اہل جنوں ایک بات تجھ سے کہوں، اے اہل جنوں ایک بات تجھ سے کہوں، اٹھو اب الٹ دو یہ جہان کاف و نوں۔ اے اہل جنوں ایک بات تجھ سے کہوں، اٹھو اب الٹ دو یہ جہان کاف و نوں۔ دست قاتل کے خنجر سے یہ ٹپکتا خون، دست قاتل کے خنجر سے یہ ٹپکتا خون، کیوں تم پا زنجیر اور یہ حالت زبوں۔ دست قاتل کے خنجر سے یہ ٹپکتا خون، کیوں تم پا زنجیر اور یہ حالت زبوں۔ تم شکار جور و جفا وہ ظالم پرسکون، تم شکار جور و جفا وہ ظالم پرسکون، رہے نہ اب یہ کسر ستم جوں کا توں۔ تم شکار جور و جفا وہ ظالم پرسکون، رہے نہ اب یہ کسر ستم جوں کا توں۔ دو اذان بلالی لاؤ غیرت فاروق کا فزوں، دو اذان بلالی لاؤ غیرت فاروق کا فزوں، اس سے زیادہ اور کیا یہاں میں کروں۔ دو اذان بلالی لاؤ غیرت فاروق کا فزوں، اس سے زیادہ اور کیا ایاں میں کروں۔ درگردن ملت ہو تو کہ غلامی ہی کیوں، درگردن ملت ہو تو کہ غلامی ہی کیوں۔ اٹھو خود تو ہو متوجہ مال کے کن فیکون، درگردن ملت ہو تو کہ غلامی ہی کیوں۔ اٹھو خود تو ہو متوجہ مال کے کن فیکون۔ اور لرزنے لگے ہیں شہر استبداد کے ستون، لرزنے لگے ہیں شہر استبداد کے ستون، ٹوٹنے ہی والا ہے آل سامری کا فسون۔ لرزنے لگے ہیں شہر استبداد کے ستون، ٹوٹنے ہی والا ہے آل سامری کا فسون۔ اے اہل جنوں ایک بات تجھ سے کہوں، اٹھو اب الٹ دو یہ جہان کاف و نوں۔ دست قاتل کے خنجر سے یہ ٹپکتا خون، کیوں تم پا زنجیر اور یہ حالت زبوں۔ تم شکار جور و جفا وہ ظالم پرسکون، رہے نہ اب یہ کسر ستم جوں کا توں۔ دو اذان بلالی لاؤ غیرت فاروق کا فزوں، اس سے زیادہ اور کیا ایاں میں کروں۔ درگردن ملت ہو تو کہ غلامی ہی کیوں، اٹھو خود تو ہو متوجہ مال کے کن فیکون۔ لرزنے لگے ہیں شہر استبداد کے ستون، ٹوٹنے ہی والا ہے آل سامری کا فسون۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، کشمیر زندہ باد، اور اداکار